اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ میری آج کی جو کہانی ہے، سوداگر کی بیٹی۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک ماں جبی دوشیزہ پر پڑی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی، حسن و جمال کا ایک مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماں کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا غارت گر ہوش میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ صبر سے کام لیجیے۔ شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کے خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں کو توڑ کر لا سکتے ہیں۔ یہ ماں کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین اور شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً ہی حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں ہی شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان سنایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا، دروازے پر بلا کس نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں، بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرین مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور ہتک آمیز ہوگی۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ و وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکلف اور زرد نگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہر کے یہ اکرام خسروانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرت حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔
اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑے مشکل سے جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی۔ ان کے چشم التفات میں ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زرعی موقع مرحمت فرمایا، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں گویا کہ چنگاریوں کے انگارے پھوٹنے لگے۔ وہ غصے سے چنگھاڑا اور کہا کہ میں نے تجھ سے تیری بھتیجی کے لیے نکاح کی درخواست کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تجھے اپنی عزت راس نہیں۔ اب میرے کارندے تیرے گھر آئیں گے اور تیری بھتیجی کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو بھتیجی نے فوراً کہا کہ چچا جان جلدی بتائیے کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیوں کیا۔ بوڑھا چچا جب گھر پہنچا اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس بوڑھے چچا نے روتے ہوئے سارا ماجرا اپنی بھتیجے سے بیان کر دیا۔ اس کے چچا نے کہا کہ بیٹا میں چاہ کر بھی تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا، وہ لوگ میرا سر قلم کر دیں گے اور تجھے اٹھا کر بھی لے جائیں گے۔ اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ بھتیجی نے چچا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میری حفاظت کرنے والا میرا پروردگار ہے، اسی نے مجھے عزت دی ہے اور میری عزت کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کل جب اس کے کارندے آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ او خدا را میرے چچا، مجھے روکنے کی یا کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اگر تو آپ نے ایسا کیا تو وہ لوگ آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ اگلے ہی دن بادشاہ کے کارندے اس لڑکی کے گھر پہنچے اور اسے اپنے ساتھ بادشاہ کے محل تک لے گئے۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ اس لڑکی کے قریب گیا اور کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس طرح سے یہاں سے اٹھا کے لے کے جاؤں، لیکن تیرا بوڑھا چچا مجھ سے تیرا نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں تیری محبت میں گرفتار تھا، مجھے اور کوئی طریقہ نہیں سوجھا۔ لڑکی نے ادب سے سر جھکا کر کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں اور ہم آپ کے غلام، آپ تو جو مرضی میں آئے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ مسکرایا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا۔ کنیزیں اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گئیں کہ اسے دلہن کی طرح سجا دو۔ شام ہوتے ہی لڑکی کو بادشاہ کی خوابگاہ تک پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے لڑکی کی طرف جب دیکھا اور اس سے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ تو ایک غریب سوداگر کی بیٹی ہے، تیری جگہ اس جھونپڑی میں نہیں بلکہ اس محل میں ہے۔ لڑکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، حضور میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ ہاں ہاں بول، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اور بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ لڑکی نے مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب سجدے میں گئی تو اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے ہی مجھے عزت دی ہے، میری عزت کی حفاظت بھی تو ہی فرما۔ تو جانتا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اس ظالم اور جابر شخص سے مجھے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، آج اس مظلوم کی دعا کو رد نہ کریو میرے مولا، میری عزت اب صرف تیرے حوالے ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں میری عزت کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور بادشاہ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور خوف سے کپکپی طاری ہو گئی۔ بادشاہ کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور اس کے سینے پر ایک کالے رنگ کا سانپ مسلط تھا۔ لڑکی کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی، جسے سن کر تمام درباری بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ پورے محل میں گویا ایک شور سا برپا ہو گیا۔
ادھر لڑکی اپنے حواس کھو چکی تھی، بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو وہ اپنے غریب چچا کے گھر پہ تھی۔ ہوش میں آتے ہی سارا ماجرا اس نے اپنے چچا کو سنایا۔ چچا نے کہا، میری بچی، جو لوگ اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا۔ بے شک میرا رب ہی بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام جہانوں کا بادشاہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملوں گا آپ سے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔